ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم علم نجوم کے حوالے سے مختلف ڈائمنشنز کو ایکسپلور کر رہے ہیں۔ ریونڈ صاحب، یور کامنٹس آن دا پریسیڈنگ ڈسکشن، بریک سے پہلے جو بات ہوئی، خاص طور پہ آخر میں۔ بریک سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے تو نقطہ جو اٹھا رہے تھے علی بھائی وہ یہ تھا کہ الہامی جو ہے علم جو ہے وہ دیا گیا۔ اب یہ بات واقعی ہمارے لیے جو بہت اس میں کلیئر کرنے کی بات ہے کہ جب پیغمبروں کو یہ علم دیا گیا تو آپ نے جو سمپل ٹرمنالوجی استعمال کی، ہضم بھی اس کو وہی کر سکتے تھے، لیکن ان کا خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک براہ راست تعلق تھا جن کے لیے ان کو وہ علم جو ہے وہ دیا گیا کسی خاص وقتوں میں، کسی خاص مقصد کی خاطر۔ اب یہاں پہ ایک بندہ ایسا ہے جو کہ جس کا خدا تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایتھیسٹ ہے، وہ بھی اس علم کو حاصل کر کے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کا فیوچر پریڈکٹ کر سکتا ہوں، میں یہ بتا سکتا ہوں، اس کو ہم کس لائن پر لے کر جائیں جب اس کا سورس کے ساتھ تعلق ہی نہیں رہا؟ تو اس علم میں کتنی اوتھینٹسٹی جو ہے وہ باقی بچتی ہے۔ علامہ صاحب، اہم نقطہ میں بات یہ ہے کہ وہ جو اللہ کو نہیں مان رہا، وہ اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے الہام ہو رہا ہے تو یقیناً غلط کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر وہ جو انبیاء علیہ السلام نے علوم دیے وہ تو تمام لوگوں کے لیے تھے، اس میں کوئی کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، رسول اور انبیاء علیہ السلام کو علم مانتا تو ہو یا بلا نہ تخصیص ہے، بلا تخصیص۔ اب وہ شخص اگر وہاں سے کوئی علم لے کے حضرت ادریس علیہ السلام کی کسی نقطے کو لے کر اور پھر اس پہ تحقیق کرتا ہے اور پھر اس سیاروں ستاروں پہ تحقیق کرتا ہے اور پھر وہ اس سے کوئی نتیجہ دیتا ہے اور اس کا نتیجہ ان وقت کے، جیسے کہ علی صاحب نے فرمایا کہ کواکب کی وجہ سے صحیح ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس کا ماہر سمجھنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن کیونکہ یہ علوم، جیسا کہ ابتدا میں علی صاحب نے فرمایا کہ یونانی علوم اور ہندی علوم جو ستاروں اور سیاروں سے تعلق رکھتے ہیں ان میں فرق ہے، ان کے نتیجے میں فرق ہے۔ کسی بھی شخص کا اگر ذائچہ بناتے ہیں یونانی یعنی بیسک سے تو وہ دوسرا بنتا ہے، اور ہندی سے بناتے ہیں تو وہ دوسرا بنتا ہے۔ تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیونکہ انسان کے اپنی کاوش، اپنی تحقیق کے ذریعے سے علوم ہے، اس میں کمی زیادتی اور اس میں منفی اور مثبت دونوں پہلو آ سکتے ہیں اور آتے ہیں۔ ہم اس کو ٹوٹلی مکمل یہ سمجھ کے کہ یہ الہی علم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے اور میں اس کے ذریعے سے یہ کام کر رہا ہوں، یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اہم نقطہ ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، اچھا تو ایک سوال پھر یہاں سے اور ابھرتا ہے۔ چلیے، ظاہر ہے آپ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اس کو الہامی سمجھا، اور وہ ظاہر ہے مخصوص اور چند لوگ ہوں گے جنرلی اسپیکنگ۔ اچھا، بلکہ پہلے اس سے ایک بات اور، جب کوئی شخص چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، جب وہ روحانیت کے اس لیول پر ہو کہ وہ الہام کے قریب پہنچے، میں وحی کا لفظ تو استعمال نہیں کیا جا سکتا، وہ تو صرف پیغمبروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کشف و کرامات بھی اسلام کے حوالے سے ولی اللہ کے لیے۔ اس میں اگر تھوڑا سی ایک گزارش کروں کہ دیکھیے یہ سب ہوتا ہے نفس کشی کے ذریعے سے۔ ایگزیکٹلی، میں بالکل، جب ایک بندہ نفس کشی کر رہا ہے، بدھ مت کے افراد ٹھیک ہے نفس کشی کرتے ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں، ہندو سادھو ہیں، نفس کشی کرتے ہیں۔ اب اس کو آپ یہ کہہ دیں کہ ان کو الہام ہو رہا ہے یا نعوذ باللہ وحی ہو رہی ہے، وہ تو نہیں، یا کشف، ہو ہی نہیں سکتا۔ خرق عادت کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، بالکل سے نہیں، وہ بھی اصل میں معجزے کو ہم اپنی زبان میں اس کی تشریح اور تفسیر یعنی ترجمہ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ اللہ کیونکہ عادل ہے، ایک بندہ زبان سے کوئی بھی جملہ کہہ رہا ہے، اس کا مصدر اللہ ہی ہے۔ واہ، ٹھیک ہے، جب وہ بیان کر رہا ہے، کوئی بھی جملہ زبان سے نکال رہا ہے، وہ خود جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لیکن بیسیکلی وہ تمام اسماء دنیا کا جو مصدر ہے، جو مالک ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ اب ایک بندہ ایک پیر پہ کھڑے ہو کے کچھ بھی پڑھ رہا ہے، جاپ کر رہا ہے، اب اس نے جو نفس کشی کی ہے، اللہ تو عادل ہے، جنت اسے دے گا نہیں اس لیے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، تو دنیا میں اس کو ملے، یہی انعام دے دے گا، تو وہ یہی وہ الہام ہے۔ ٹھیک ہے، ایکسلنٹ پوائنٹ۔ یہ ہے کہ کیا ایک صحیح ایسٹرالوجر، یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ ہر پیشے کی طرح اس پیشے میں بھی، اور اس میں تو خاص طور پہ کیونکہ اس کو کوانٹیفائی تو کیا نہیں جا سکتا، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ان سے تو میں ڈگری مانگ لوں گا، بالکل ٹھیک ہے، آپ بھی ماشاءاللہ ویسے تو ڈگری یافتہ ہیں اس پیشے میں، لیکن بہت کم لوگ ہیں ایسے
تو میں سڑک چھاپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا, میں صحیح ایسٹرالوجر کی بات کر رہا ہوں. میں ان کی بات نہیں کر رہا جو مختلف حوالوں سے مختلف چینلز پہ ظاہر بھی ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو دکھانے کے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں. جو ٹرو ایسٹرالوجر ہے, کیا تزکیہ نفس کی کوئی ایکسرسائز اس کو کرنی پڑتی ہے؟ دیکھیں یونانی علم نجوم, بہت اچھا سوال. وہ تو پھر یہی سوال ہے لاجیکلی. یونانی نجوم میں تو ایسا نہیں ہے, لیکن ہندی نجوم میں جو جوتشی ہے اس کے لیے ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے باقاعدہ. جو ہندی نجوم کی جو بائبل کہلاتی ہے یا سب سے مقدس ترین, سب سے قدیم ترین کتاب ہے, اس کا نام ہے برہت پراشرا ہوڑا شاسترا. اچھا. اس کے جو کتاب کے ٹائٹل کے اوپر سب سے پہلا حرف لکھا ہوا ہے کہ who else except the God knows the exact future. These are only calculations and indications which are shown by us. کیا بات. یہ ورڈنگ اس کے ہیڈ پہ لکھی ہوئی ہیں ٹائٹل سے پہلے, اور اس کے اندر کوڈ آف کنڈکٹ لکھا ہے کہ ایک جو جوتشی ہے, یہ ہندو مذہب کے حساب سے, یا جو ہندو مذہب میں یہ ہے کہ یہ ایک ایشور کا, اللہ تعالیٰ کا خاص الخاص کرم ہوتا ہے کسی انسان پہ جس کو یہ علم سکھایا جاتا ہے, دیا جاتا ہے, اور اس کے اندر کچھ خصوصیات ہونی چاہیے. اگر وہ خصوصیات ہوں تو کوئی جوتش گرو یا جو علم نجوم کا جو ماہر ہے وہ اب اس کو سکھائے دوسرے. ایک تو وہ رازدار ہو شخص, اچھا, جھوٹ نہ بولتا ہو, ٹھیک ہے, کسی قسم کی کوئی حرام کاری میں مبتلا نہ ہو, لالچ اور ہوس اور مایا یعنی کہ ایلیوژن سے دور ہو, اور زنا نہ کرتا ہو, شراب نہ پیتا ہو, اور بزرگوں کا اور چھوٹوں کا ادب اور احترام کرتا ہو, اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں. یعنی یہ تو پرسنل اور سوشل دونوں کیریکٹرسٹکس وہ تمام چیزیں اس انسان کے اندر ہوں تو اسے یہ جوتش کا گیان دینا چاہیے, اور نہیں تو نہیں دینا چاہیے. اچھا, یعنی یہ شرائط موجود ہیں بالکل ایک استاد کے لیے کہ اگر شاگرد میں یہ خصوصیات ہوں تو اسے علم سکھایا جائے, بالکل, ورنہ نہ سکھایا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ جوتش جو آج کل بکس میں اویلیبل ہے اس میں ایگزیکٹ چیزیں نہیں ہیں. جن سے میں نے تعلیم حاصل کی انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کی چیزیں مجھے سکھائیں. یہی چیز جو کہلاتی ہے جوتش میں, وہ کہلاتی ہے گرو ششیہ پرمپرا, یعنی استاد اور شاگرد کے درمیان ایک روحانی تعلق. جو قدیم زمانے میں جو ہمارے حکماں ہوتے تھے وہ اپنے صدری نسخہ جات اپنے خاص الخاص شاگرد کو سکھاتے تھے, اپنے خاص الخاص تلامذہ کو سکھاتے تھے. اسی طرح جوتش میں بھی جو ہے وہ جو خاص الخاص فارمولے ہیں یا جو چیزیں ہیں جن سے ایگزیکٹ پریڈکشن کی جاتی ہے وہ گرو ششیہ پرمپرا کے ذریعے ٹرانسفر ہوتی ہیں. 4 بکس 5 بکس 50 بکس 100 بکس پڑھنے سے کوئی نہیں سیکھ سکتا. ٹھیک ہے. اچھا, یعنی یہ تو وہی پرسن ٹو پرسن, تو یعنی یہ جو بات کر رہے ہیں علامہ صاحب, کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن جو کوالٹیز انہوں نے بیان کی تو یہ تو پھر وہ پورا تزکیہ نفس کا سلیبس ہے. جی ہاں بالکل, جو دیا جا رہا ہے. اور ایٹ لیسٹ آپ نے بتایا کہ دیکھیے یہ بات وہی آ گئی کہ علم کو صحیح استعمال, صحیح, ٹھیک, یا خدا نخواستہ علم کا غلط استعمال. ٹھیک. اب اگر کسی بھی مسلک سے کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والا فرد ہے اور وہ ان بنیادی چیزوں پر عمل کر رہا ہے تو دین فطرت ہے. دین فطرت میں یہ سب چیزیں شامل ہیں. یعنی یہ انہوں نے جو کچھ ہندوؤں نے اگر لیا ہے تو وہ دین سے ہی لیا ہے. ٹھیک ہے بھائی جھوٹ مت بولو, یہ کہاں سے لیا ہے. اگر سائنٹیفکلی میں اس میں بات کروں, بڑی دلچسپ بات میرے مائنڈ میں آئی کہ جب ہم اپنے دماغ کو خالی کرتے ہیں, مطلب چیزوں سے ان لرن کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے زندگی میں ہم چیزوں کو لرن کرتے رہتے ہیں, بڑے ہوتے رہتے ہیں. جب ہماری فاضل چیزیں غلط چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر اس ایلیجبلٹی کی وجہ سے ہم چیزوں کو ان لرن کرتے ہیں, تو ہمارا سب کانشیس لیول جو ہے, جو لاشعور ہے, وہ ایک بہت لمبے عرصے کے بعد خالی ہو جاتا ہے. اور جب وہ خالی ہو جاتا ہے تو اس میں جب نئے سرے سے چیزیں بھرتے ہیں تو کچھ چانس, مطلب سائنٹیفکلی پروف کہیں نہیں ہے, لیکن کچھ چانس ایسا ہے کہ یہ چیزیں انسان کے دماغ میں چلی جاتی ہیں. اب وہ کیسے جاتی ہیں, کیا جاتی ہیں, وہ تو یہ. اچھا, کیونکہ وقت ختم ہو گیا, بٹ وی وڈ اسٹارٹ آر نیکسٹ پروگرام, جو ناظرین آپ اگلے ہفتے دیکھیں گے, رائٹ فرام دس پوائنٹ فرام ڈاکٹر صاحب, کیونکہ یہ بڑا انٹرسٹنگ اینگل ہے اس بات کا کہ جو اس پروگرام کا ابھی تک نتیجہ سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کئی باتوں کو باری باری کلیئر کر لیا. علم نجوم غیب کا علم نہیں ہے. علم نجوم کا ماہر صرف ان انڈیکیشنز کو پڑھنے کا ماہر ہے کہ جو اللہ رب العزت نے کسی کی تقدیر میں لکھ دی ہیں, اور وہ تقدیر ایک کھلی کتاب کی طرح ستاروں اور سیاروں کی گردش میں چھپا دی گئی ہے. اب جس کے جی میں ہو, اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا, اور یہ سر عام رکھا ہوا جو علم ہے یہ ظاہر سر عام نہیں ہے, یہ صرف اس شخص کے لیے سر عام ہے جو ان کیریکٹرسٹکس کے ساتھ, تزکیہ نفس کی ان خوبیوں کے ساتھ اس علم کو
ایک عبادت کے طور پہ اختیار کرتا ہے، اور پھر ظاہر ہے اگر ایک ایسا شخص ہوگا تو وہ خلق خدا کی خدمت ہی کرے گا، چاہے جائے کہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ اس سم اپ کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ آپ اس کے اگلے ایپیسوڈ کو ضرور دیکھیے، اور ان لرن کرنے والی بات سے جو اس کا سائنٹیفک پیراڈائم ہے، ہم اپنے اگلے پروگرام کو شروع کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔